السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کا لیکچر نمبر 2 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سوائل سے ریلیٹڈ ہم سوائل پولوشن کا چیپٹر پڑھ رہے تھے، تو اس میں پہلا ہم نے امپورٹینس آف سوائل کے متعلق پڑھا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، آج ہم نیچر آف سوائل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیچر آف سوائل کو 3 فیکٹرز پر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یعنی وہ 3 ایجنسیز ہیں جو نیچر آف سوائل کو جن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں پہلا ہے فزیکل ویدرنگ، موسمیاتی تبدیلیاں، جو ہوا ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتی ہے، اس طرح کے مختلف فیکٹرز۔ دوسرا ہے کیمیکل ویدرنگ، اور کیمیکل ویدرنگ کے اندر آکسیڈیشن ہے، ہائیڈرولائسس ہے، ہائیڈریشن ہے، مختلف پروسیسز جو کیمیکلی ہو رہے ہوں۔ اور تیسرا ہے بایولوجیکل ویدرنگ، جس میں بیکٹیریا، فنجائی، الجی، مختلف فیکٹرز زمینی تبدیلیاں یا سوائل کے اندر چینجز لاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں فزیکل ویدرنگ کو۔ فزیکل ویدرنگ میں جو ہے سب سے پہلے یعنی جو فزیکل ویدرنگ ہے، یہ بہت سارے پروسیسز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ ان پروسیس میں ویٹنگ ہے، بارشوں کے درمیان زمین کا گیلا، ڈرائنگ پھر خشک ہونا، ہیٹنگ کولنگ، گرمی اور سردیوں کا آنا، فریزنگ اور گلیسینیشن، گلیشیئرز کا بننا، سولوشن زمین کے اندر، سینڈ بلاسٹ جو ریت کے جکڑ ہیں، یہ سارے کے سارے فیکٹرز فزیکل ویدرنگ کہلاتے ہیں، اور یہ سب کے سب سوئل کو بنانے میں یا سوئل کے نیچر میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ٹیمپریچر جو ہے، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ فیکٹر ٹیمپریچر کو، کیونکہ سب سے پہلے ٹیمپریچر جو ہے یہ جب راکس کے اندر جب ٹیمپریچر چینجز آتی ہیں تو راکس ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، اور ہیٹ ہونے کے بعد راکس کے اندر ایک پریشر پیدا ہوتا ہے جس سے وہ اسپلٹ یعنی ٹوٹنا شروع کرتے ہیں، اور راکس کے اندر کریکس پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں بارشوں میں کریکس میں پانی بھر جاتے ہیں، اور پانی بھرنے کے بعد جب وہاں فریز ہوتا ہے تو یہ راکس کو مزید بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اس طرح راک چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں ٹوٹتا رہتا ہے، اور یہ فریگمنٹس جب پیسز بعد میں آہستہ آہستہ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایبریشن آف ونڈ، یعنی جو ہوا کے چکر چلتے ہیں یا ہوائیں چلتی ہیں، وہ بھی پہاڑوں کے ساتھ رگڑ کھا کر چھوٹے چھوٹے سوائل پارٹیکلز میں چینج کرتے رہتے ہیں، جن کو پھر پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر کے لے جاتا ہے۔ اس طرح پہاڑ آہستہ آہستہ سوائل میں کنورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ فیکٹر ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل ویدرنگ کو۔ اب کیمیکل ویدرنگ میں مختلف قسم کے جو ہے کیمیکل پروسیسز انوالو ہوتے ہیں، جس میں ہائیڈریشن ہے، پانی کی کسی چیز میں انٹر ہونا، ہائیڈرولائسس پانی کی وجہ سے بریک ڈاؤن، کاربونیشن کاربن ڈائی آکسائڈ میں داخل ہونا، کیلیشن فلیکسز بننا، آکسیڈیشن ریڈکشن کے پروسیسز کا ہونا، یہ سارے کے سارے یہ بھی جو ہے پہاڑوں میں چینجز لاتی ہیں اور سوائل کے نیچر میں چینجز لاتی رہتی ہیں۔ تو یہ پروسیسز بھی یا تو پانی یا ہوا یا آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر پہاڑ گریول یعنی چھوٹے پتھر، پھر ریت اور پھر سلٹ، اس سے چھوٹے پتھر اور آخر میں مٹی میں پہاڑ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا فیکٹر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بایولوجیکل ویدرنگ کا۔ اس میں آرگنزمز انوالو ہوں گے، جس میں بیکٹیریا ہے، الجی ہے، لائکنز جو ہے یہ الجی اور بیکٹیریا وغیرہ کے ساتھ سینوبیکٹیریا سب گرو کرتے ہیں، فنجائی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی جو ہے زمین کے اندر میٹابولائٹس پیدا کرتی ہے، وہ میٹابولائٹس پھر سوائل بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ پلانٹ کے روٹس جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں یا جو پہاڑوں کے کریکس ہوتے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک پریشر پیدا کرتے ہیں جس سے وہ پہاڑوں کے جو کریکس ہیں وہ مزید ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوائل کی اگر ہم بننے کی سیکوینس ہوتی ہے، اس میں بھی 3 باتیں ہوں گی۔ ایک ہے ایکٹیو فیکٹرز، جیسے جو ہے ایکٹیو فیکٹرز میں ہوا ہے، اور اس کے اندر ٹیمپریچر ہے، اور اس کے اندر پانی ہے اور نمی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایکٹیو فیکٹر ہے جو مٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے پیسو فیکٹرز،
جس کے اندر جو ہے ٹیکسچر آف سوئل شامل ہے اور اس کے علاوہ ایریشن ہوا ہے اور کیمیکل چینجز ہیں. اور اس کے بعد تیسرا ہے بایوسفیریکل فیکٹر. لاسٹ فیکٹر ہے جس میں لیونگ آرگینزمز انوالو ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز اور بھی دیکھنے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز پوسٹ کریں گے. اور کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی کمنٹ ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیں. تھینک یو. اللہ حافظ.